أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تیلیشیا کہتا ہے کہ جب کسی انسان کی ملک الموت روح قبض کرتا ہے تو اس وقت ایک تو اگر مومن ہے یعنی ان کے کہنے کے مطابق شیعہ ہے تو اس سے پوچھ کر کرتا ہے کی عزت کی قسم، عباس کے علم کی قسم، علی سے سچا پیار ہو، اس سے بڑی قسم کائنات میں ہے کوئی نہیں، علی سے سچا پیار ہو۔ روح قبض کرنے سے پہلے مومن سے اجازت لیتا، اجازت ہے میں تیری روح قبض کر لوں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ کر کرتا ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سرحانے موجود ہوتے ہیں جس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ ہر بندے کے پاس ملک الموت کی جرات ہی نہیں کہ علی کی اجازت کے بغیر آئے، کیونکہ علی کھڑا ہوتا ہے سرحانے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت کیسے موجود رہتے تھے ہر وقت، اور پھر بعد میں پوری دنیا کے اندر کیسے موجود رہتے تھے، اور جب اب وفات پا چکے ہیں، شہید کر دیے گئے، اب کیسے رہتے ہیں ہر جگہ پر؟ ایک تو یہ اعتراض، اور دوسرا وہ خود کہتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک علی ہے، ہر جگہ کیسے موجود ہوتا ہے؟ اور پھر اعتراض کا جواب دیتا ہے کہ ملک الموت ایک ہے، ہر جگہ روح قبض کرتا ہے، وہ کیسے موجود ہوتا ہے؟ جس طرح وہ موجود ہوتا ہے اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ اپنے مولویوں کا اعتراض ہو گیا، وہ کہتے ہیں جی ایک علی اتنی جگہوں پہ کیسے پہنچتا ہے؟ جی کچھ بھی ہو علی ہے تو ایک، جی ایک ہے، بندے ایک ٹائم میں کہاں کہاں مرتے ہیں، کوئی یہاں کوئی وہاں کوئی پوری دنیا میں، اکیلا علی ایک وقت میں اتنے مرنے والوں کے پاس کیسے پہنچتا ہے؟ جن چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں آئی انہیں سمجھاتا، ان کے ایک جھانگ میں مرتا ہے، ایک ملتان میں، ایک کراچی میں، ایک انڈیا میں، ایک امریکہ میں، ایک جاپان میں، پوری دنیا کے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی بندہ کہیں نہ کہیں مر رہا ہے، اکیلا علی ایک وقت میں ہر جگہ پر کیسے پہنچا؟ میں نے کہا یہ ہے حرامی ہونے کی علامت۔ تمہیں ملک الموت پر تو کبھی اعتراض نہیں ہوا، آج تک کسی مولوی نے نہیں کہا کہ ایک ملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ کیسے پہنچتا ہے۔ تو کیا ملک الموت ہر جگہ ایک ہی موجود ہوتا ہے؟ ہر شخص کی روح وہی قبض کرتا ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے کیا تو نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، یا ملک الموت ایک سربراہ ہے اور اس کے ماتحت اور فرشتے کام کرتے ہیں اور وہ روح قبض کرتے ہیں اور ان سب کا نگران وہ ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملک الموت کی طرف بھی دی ہے، اپنی طرف بھی دی ہے، اور اس کی ایک جگہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ سورہ انعام آیت نمبر 61 کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے کہ وہ ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے ہوتے ہیں جو روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر زیادہ فرشتوں کا ذکر کیا ہے کہ یعنی جس کی موت آتی ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ جاتا ہے، کسی دوسرے کے پاس دوسرا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک فرشتہ نہیں ہے۔ جو تمہاری دلیل تھی وہ غلط ثابت ہو گئی کہ ملک الموت ایک ہے، اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ ایک ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب تم یہ کہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر زیادہ ہے، کیونکہ ملک الموت تو ایک نہیں ہے، ملک الموت ایک ہے، لیکن روح قبض کرنے والے جو ہر کسی کے پاس فرشتے جاتے ہیں وہ ایک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صحابہ سے اور علماء سے روایات ملتی ہیں، لیکن میں یہی قرآن کی آیت
बयान करके बात ख़त्म करता हूँ कि जब कुरान मजीद में मौजूद है कि वो एक हस्ती नहीं है, और तुम्हारी दलील यही है कि वो एक है, क्योंकि वो एक है इसलिए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी एक होकर सब जगह मौजूद होते हैं। तो जो तुमने दलील बनाई वो भी सही नहीं है, वो भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए तुम्हारा दावा भी दुरुस्त नहीं है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के पास मौजूद होते हैं। एक तो वैसे भी ये मनगढ़ंत बात थी, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो चुकी, वफात पा चुके, और उसके बाद जो तुमने दलील बनाई वो भी तुम्हारे मयार पर पूरी नहीं उतरती, क्योंकि इसके मुताबिक ये बात नहीं है कि मलकुल मौत एक फरिश्ता जाकर सब लोगों की रूह कब्ज करता है, बल्कि मुख्तलिफ फरिश्ते होते हैं जो रूह कब्ज करते हैं। ये कुरान बताता है, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान बताता है। तुम्हारी दलील भी कमज़ोर, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारी बात भी मनगढ़ंत, सारा झूठा प्रोपेगेंडा।